بھارتی طلبہ نے مغرور اور ہندو فسطائی مودی سرکار کو گھٹنے پر لا کر عظیم فتح حاصل کر لی ہے۔ مودی سرکار جو پہلے لیتو لال اور ریاستی طاقت کا وحشیانہ استعمال کرتے ہوئے سمجھ رہی تھی کہ وہ احتجاجی طلبہ کو زیر کرنے میں کامیاب ہو جائے گی، نے بالآخر وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے استعفیٰ اور مظاہرین کے خلاف درج تمام مقدمات واپس لینے کا اعلان کر کے ایک بڑی سیاسی شکست کو گلے کا ہار بنا لیا۔ حکومتی اعلان کے بعد کاکروچ جنتا پارٹی نے اپنا احتجاج ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ کاکروچ جنتا پارٹی نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ یہ کسی ایک پارٹی کی نہیں بلکہ انصاف کی جیت ہے۔ قیادت نے مظاہرین سے اپیل کی ہے کہ وہ پرامن طور پر اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں کیونکہ تمام مطالبات پورے ہو چکے ہیں۔ ادھر جنتر منتر کے باہر کاکروچ جنتا پارٹی کے کارکنان اور طلبہ نے احتجاج کے خاتمے پر جشن منایا، جبکہ بھارتی میڈیا نے بتایا ہے کہ مظاہرین نے حکومت کے فیصلے کا خیر مقدم کیا۔ کانگریس اور دیگر بائیں بازو کی بھارتی سیاسی جماعتوں کے علاوہ انسانی حقوق کے کارکنوں، سول سوسائٹی اور دیگر حلقوں نے طلباء کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے استقامت کا مظاہرہ کر کے نہ صرف مودی سرکار کی نااہلی اور کرپشن کو بے نقاب کیا بلکہ اس کے غرور کو بھی خاک میں ملا دیا ہے۔ بعض مبصرین کا کہنا ہے کہ بھارتی طلبہ کی اتنی بڑی تحریک اور قربانیوں کے عوض محض ایک وزیر کا استعفیٰ ناکافی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ انتظامی نااہلی اور کرپشن کی وجہ سے 40 لاکھ طلبہ کو متاثر کرنے کے بعد ان کے پرامن احتجاج کو کچلنے کے لیے طاقت کے وحشیانہ استعمال پر وزیر اعظم مودی کا استعفیٰ بنتا تھا۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ بھارتی نیشنل کرائم ریکارڈ بیورو کی تازہ رپورٹ کے مطابق تعلیمی نظام کی خرابیوں کے باعث 2014 سے لے کر 2024 تک قریب از 12,400 کی تعداد میں طلباء نے خودکشیاں کی ہیں۔ اس اعتبار سے ان طلباء کی مزاحمت تحریک وزیر اعظم نریندر مودی کے استعفے پر منتج ہونی چاہیے تھی۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ تاہم ان طلباء نے بھارت میں ہندو فسطائیت کے جبر کی زنجیریں توڑنے کا آغاز کر دیا ہے اور ان کی فتح بھارتی مسلمانوں، عیسائیوں، دلتوں، کسانوں، کشمیریوں اور شمالی ریاستوں کے لوگوں کے لیے نوید صبح بنے گی، جنہیں بدترین پیمانے پر ظلم و ستم، امتیاز، زبان بندی، نسلی، سیاسی، سماجی، معاشی اور تہذیبی تطہیر کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔